عید آتی ہے خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، خوشیوں کا سما ہوتا ہے۔ عید پر مسلمان نئے لباس پہن کر عمدہ لباس، عمدہ کپڑے پہن کر عیدگاہ جاتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جا کر سلام کیا کرتے ہیں، بازاروں میں گھومنے نکلتے ہیں، الگ الگ شہروں میں گھومنے نکلتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ نے خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے، مگر لوگو سنو، عید کے موقع پر دنیا خوشی مناتی ہے، مگر یتیموں کو دیکھو، وہ عید کے دن آنسو بہایا کرتے ہیں، وہ عید کے دن اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کونین کے والی تاجدار مدینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کا دن ہے، نماز عید کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے غلام جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے عاشق صادق حضرت بلال بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے آقا آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پر میرے آقا جا رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ایک بچہ رو رہا ہے، جسم پر پھٹا پرانا لباس ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے۔ میرے آقا کونین کے والی نے اس کا رونا سنا۔ رحمت کونین کیسے گوارا کریں کہ کوئی مصطفیٰ کریم کے سامنے روئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا گئے اس بچے کے قریب، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، او بچے، عید کا دن ہے، روتا کس لیے ہے؟ عید کے دن آنسو کس لیے بہاتا ہے؟ تو نے کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے۔ اتنا سنا تو اور زیادہ رونے لگا، کہنے لگا کہ اے کونین کے والی، اے تاجدار مدینہ، میں آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں کہ میں یتیم ہوں، داغ یتیمی لگا ہوا ہے۔ اے کونین کے والی، آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں، میں اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، کاش میرا باپ ہوتا، مجھے بھی لا کر عمدہ لباس پہنا دیتا۔ وہ یتیم آنسو بہا رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے اس کا غم دیکھا، اس کا رونا دیکھا۔ کہتا، حضور میرا باپ اگر دنیا میں ہوتا، وہ کپڑے مجھے لا کر دیتا، میں بھی نئے لباس پہن کر اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ پر جاتا۔ کہنے لگا، حضور سارے بچے اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے ہیں، عمدہ لباس پہن کر بچے عیدگاہ پر جا رہے ہیں، مگر میں تو یتیم ہوں، میرا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا، اسی لیے آنسو بہا رہا ہوں، اسی لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی اتنا سنا، اللہ اکبر، میرے آقا غمگین ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے بچے سے فرمایا، او بچے، روتا کس لیے ہے؟ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بچے یاد رکھ لے، کیا ہوا، تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن محمد عربی تو موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سن لے، آج سے تیرا باپ میں محمد ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، رونے کی ضرورت نہیں ہے بچے۔ بچہ کہہ رہا تھا، حضور میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور جو میرا سوتیلا باپ ہے اس نے مجھے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا۔ حضور نے فرمایا، غم نہ کر، آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ اور بچے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں محمد اللہ کا پیغمبر آخری رسول تیرا باپ ہوں، اور عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، حسنین کریمین تیرے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا عیدگاہ پر جا رہے تھے، لیکن رک گئے، واپس گھر کی طرف آنے لگے، بچے کا ہاتھ پکڑا، میرے آقا بچے کو گھر لے کر آ گئے۔ جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ، اسے تیار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے کو تیار کیا گیا، بچے کو نہلایا گیا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے گئے۔ بچے کو تیار کرنے کے بعد میں تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو اپنے ساتھ لیا، اور میرے آقا بچے کو عیدگاہ پر لے کر چل پڑے۔
میرے حضور نے یتیم کی دلجوئی کی، آج ہم یتیموں کی دلجوئی نہیں کرتے۔ عید کے دن عیدگاہ کے روڈ پر سائیڈوں پر یتیم بچے بیٹھے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے امیر جاتے ہیں گزرتے ہوئے اور وہ ذرا سا بھی خیال نہیں کرتے، انہیں ذرا سا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی بچے ہیں، ان کے باپ اگر زندہ ہوتے تو یہ بھیک نہ مانگتے، یہ بھی اچھا لباس پہن کر عیدگاہ پر نماز کے لیے آ جاتے۔ ان کی غربت، ان کی مفلسی انہیں بھیک مانگنے پہ مجبور کرتی ہے۔ رمضان کے اندر دیکھو، مسجدوں میں دیکھو، مسجدوں کے دروازوں پر یتیم بچے چھوٹے چھوٹے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے قوم کے امیر لوگ ان بچوں کو نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج حالت کیا ہے دنیا میں؟ مسلمان ذرا سا بھی فکر کرنے والا نہیں، مسلمانوں کو ذرا سی فکر نہیں اپنی حالت کی۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، مگر سب کے سب بے فکر ہیں، سب کے سب لاپرواہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب اپنی اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ آج رمضان کے اندر نہ جانے کتنوں کے گھر توڑ دیے گئے، نہ جانے کتنوں کو مار دیا گیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اے میری قوم کے امیروں، ان یتیموں کا خیال کرو، ان یتیموں کی دعائیں لے لو۔ قسم خدا کی یتیموں کی دعائیں تمہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گی، یتیموں کی دعائیں تمہاری مشکلوں کو ٹال دیں گی، یتیموں کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلائیں گی، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ اس یتیم کو میرے آقا لے کر آئے عیدگاہ پر نماز عید کے لیے۔ جب میرے حضور لے کر آ رہے ہیں تو دیکھنے والے بھی دیکھ کر کہہ رہے ہیں، او بچے اپنی قسمت پر ناز کر، او بچے اپنی قسمت پر رشک کر لے، اس لیے کہ تو یتیم تھا مگر اب تیرا والی کونین کا والی حضور بن گئے ہیں، اب تیرے باپ مصطفیٰ بن گئے ہیں، ایسے باپ تجھے ملے ہیں کہ ایسا کوئی دنیا میں کوئی اور باپ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہی بچہ حضور کے یہاں پرورش پاتا رہا، لیکن جب پھر میرے حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جب تاجدار مدینہ امام الانبیاء آپ نے پردہ فرمایا، میرے مصطفیٰ کا ظاہری وصال ہوا، جب میرے مصطفیٰ غلاموں کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ادھر میرے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر اس بچے کا غم نہ پوچھو، اس بچے کی کیفیت نہ پوچھو، مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا ہے، کہتا ہے میں آج دوسری بار یتیم ہو گیا، مجھے پہلی بار یتیم ہونے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا اب یتیم ہونے کا غم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، جدھر بھی دیکھو بچہ آنسو بہاتا پھرتا ہے۔ بچہ کہنے لگا مجھے مصطفیٰ کریم نے سہارا دیا تھا، میرے مصطفیٰ کریم کونین کے والی نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن آج میں دوبارہ یتیم ہو گیا، اب کون میری پرورش کرے گا، اب کون میرا خیال رکھے گا؟ حضرت صدیق اکبر، میرے مصطفیٰ کے صحابی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا سنا، غمگین تو پہلے ہی سے تھے، غم تو میرے مصطفیٰ کی جدائی کا پہلے سے ہی بڑا تھا، مگر بچے کا رونا دیکھا تو اور زیادہ غمگین ہو گئے۔ بچے سے فرمانے لگے، او بچے غم نہ کر، روتا کس لیے ہے؟ میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا باپ تو نہیں، اس مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا ہوں، مگر ہاں سن لے، اب تیرا خیال میں رکھوں گا، آج سے ابو بکر تیرا باپ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بچے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، حضور نے غریبوں کو سینے سے لگایا، حضور نے یتیموں کو سہارا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے تجھے بیٹا بنایا تھا، اب تو غم نہ کر، اب تو میرا بیٹا ہے، اب حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں تیری پرورش کروں گا۔ ایک بار سوچا کریں جن کے باپ دنیا میں نہیں ہوتے ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ جیتے ہیں، عید کا دن بھی آتا ہے، خوشیوں کے لمحات بھی آتے ہیں، مگر ان کی خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں۔
عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، مگر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبروں پر بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کی شان تو یہ ہے کہ وہ بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، اچھی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، اپنی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنی خوشیوں کا، اپنے ارمانوں کا گلا دبا دیتا ہے، بس اس فکر میں لگا رہتا ہے بچے میرے خوش رہیں، بچوں کا مستقبل سنور جائے۔ اسی لیے باپ کی عظمت یہ ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اور مسکرائے، اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے؟ حضور نے فرمایا 2 مرتبہ دیکھے تو اللہ 2 حج مقبول کا ثواب عطا کرے، 3 مرتبہ اگر کوئی دیکھے، میرے آقا نے فرمایا 3 حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے باپ کو خوش ہو کر محبت کی نظر سے دیکھے، مسکرائے، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے، جتنی بار دیکھے اللہ اسے ثواب عطا کرے گا۔ اسی لیے باپ کی عزت، باپ کی عظمت یہ ہے، باپ کا مقام یہ ہے جو اسلام نے بیان کیا، میرے مصطفیٰ نے بیان کیا۔ اے میری ملت کے امیروں، ذرا سی فکر کرو، آج رمضان میں نہ جانے کتنے لوگوں پر تشدد، کتنے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کی فکر کرو، اپنے صدقات خیرات سے ان کی مدد کرو، زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو، جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کے گھر ویران ہو گئے، جن کے گھروں پہ بلڈوزریں چل گئیں، ان لوگوں کی ذرا سے فکر کرو، ان لوگوں کو اپنے صدقات خیرات وہاں تک پہنچا کر عید کے موقع پر انہیں خوشیاں دو۔